أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ میرے پیر طریقت، میرے مرشد کامل جلوگر ہیں، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کے قاسم، حضرت دیوان عثمان تسلیم صابری صاحب بھی خوبصورت انداز میں محفل کو لے کے چل رہے ہیں۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محفل میں حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں نے بھی وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے وقت میں نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے، آپ سب کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم جمال مصطفیٰ علیہ السلام کو، جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ہر سال کی طرح اس محفل کو سجایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کو سجا ڈالے۔ حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ ایک مقام جو میں نے آیت تلاوت کی، اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں، ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرما دی۔ آپ کی شانوں کو، آپ کے ذکر کو، آپ کی رحمت کو، آپ کے مقام کو، آپ کی آل کو، آپ کے گھرانے کو، ہر اعتبار سے ہم نے آپ کی شانوں میں آپ کو کثرتیں عطا فرما دی ہیں۔ اور کتنی کثرتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد کیا ہے؟ علامہ مولا علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں کثرتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے، تمام ملائکہ اکٹھے ہو جائیں، تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، تمام انبیاء تشریف لے آئیں، تمام صحابہ تشریف لے آئیں، تمام علماء اکٹھے ہو جائیں، خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے، اور حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہیں، حضور علیہ السلام کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور کے علم کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور کے اختیار کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام کے نسب مبارک کی طہارت کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام کی رحمت کو موضوع بنا لیا جائے۔ علامہ مولا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے اور عنوان رسول اللہ کی کسی ایک صفت کو بنا لیا جائے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھے ہو کے بیان کر کے جس کی ایک صفت کا بھی حق ادا نہ کر سکے اس
محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس قدر کثرتیں عطا فرمائی ہیں، اگر خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی کسی ایک صفت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کسی کی بھی کثرت کا ذکر کیا جائے، کثرت کا ذکر کیا جائے تو سوال آتا ہے کہ کثرت کتنی ہے؟ کہا جائے بھی فلاں کی سلطنت بہت زیادہ ہے، پوچھا جاتا ہے کتنی سلطنت ہے؟ فلاں کی دولت بہت زیادہ ہے، پوچھا جاتا ہے کتنی دولت ہے؟ فلاں کا عمر بہت زیادہ ہے، پوچھا جاتا ہے کتنی عمر ہے؟ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں رسول اللہ کو اللہ نے جو کثرتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ نے رسول اللہ کو کتنی کثرت دی ہے تو فرماتے ہیں لا حد لہا، اللہ کریم نے رسول اللہ کی کثرتوں میں کوئی حد مقرر ہی نہیں کی۔ اگر کوئی پوچھے رسول اللہ کا علم کتنا ہے تو لا حد لہا، اگر کوئی پوچھے رسول اللہ کا اختیار کتنا ہے تو لا حد لہا، اگر کوئی پوچھے رسول اللہ کی سلطنت کتنی ہے، جواب ہے لا حد لہا۔ رسول اللہ کا مرتبہ اور مقام کتنا ہے؟ لا حد لہا۔ عظمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ کوئی حد ہے ہی نہیں۔ بس یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رب خالق ہے اور حضور مخلوق ہے، اللہ ذاتی شانوں والا ہے اور حضور عطائی شانوں والے ہیں، اللہ دینے والا ہے اور حضور کے پاس سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے حضور کی شانوں کو جتنا بڑھ چڑھ کے بیان کر سکتے ہو کر لو۔ رسول اللہ کی شانوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں، رسول اللہ کی شانوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا دنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے، اس دنیا کا مال و متاع قلیل ہے، یہ دنیا دیکھنے میں ہمیں کتنی بڑی نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو قلیل ہے، اس کا علم کتنا ہے۔ اگر کسی ایک ٹاپک کو لے لیا جائے، سائنس کو لے لیا جائے، آج تک انوینٹس ہو رہی ہیں، کوئی اس ایک علم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میڈیکل کو لے لیا جائے، آج تک ریسرچ ہو رہی ہے، حق ادا نہیں ہو سکا۔ اگر کسی بھی ایک علم کو لے لیا جائے، پوری دنیا مل کے ابھی تک علم کا احاطہ نہیں کر سکی۔ اللہ تعالیٰ سے سامنے اللہ فرماتا ہے یہ تو قلیل ہے، دنیا کا حسن دینے میں کتنا نظر آتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ متاع قلیل ہے، دنیا کا اختیار دیکھنے میں کتنا نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ متاع قلیل ہے، دنیا کا مال دیکھنے میں کتنا نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ متاع قلیل ہے، لیکن جب رسول اللہ کی باری آتی ہے اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرتیں عطا فرمائی ہیں۔ خود تصور کرو جس کی قلت کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا کو وہ قلیل فرما رہا ہے، جس کو وہ کثیر فرما رہا ہے، اس کی کثرتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھئی آؤ ہم بتاتے ہیں رسول اللہ کا علم کتنا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں رسول اللہ کا اختیار کتنا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں رسول اللہ کی حیات کتنی ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں حضور علیہ السلام کا مقام کتنا ہے۔ اس سے سوال کرو کہ کیا تم دنیا کے علوم میں سے کسی ایک علم کا بھی احاطہ کرنے کی پوزیشن میں ہو؟ وہ یہی جواب دے گا نہیں۔ میں کیا میرا باپ بھی آ جائے تو دنیا کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے؟ تو اس سے سوال کرو اس دنیا کے علم جس کو اللہ قلیل فرما رہا ہے، تم اور تمہارا باپ بھی آ جائے تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، جس کو اللہ کثیر فرما رہا ہے اس کی کثرتوں کا احاطہ تم کرو گے۔ رسول اللہ کے مقام کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ان کو کثرتیں کسی اور نہیں بلکہ مجھ اللہ نے عطا فرمائی۔ اس کا پس منظر سنیں تو شاقان مصطفیٰ جھوم اٹھیں گے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، کشاں در کشاں لوگ حضور علیہ السلام کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آیت تو بعد میں نازل ہوئی لیکن منظر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی جانب۔ لوگ دن بدن حضور علیہ السلام کے غلاموں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو، حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو یہ بات ہرگز پسند آئی کہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی جانب، لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام پر ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے، کبھی سنگریزی کی جاتی تھی، کبھی سنگریز باری کی جاتی تھی، کبھی جو ہے وہ جڑیاں پھینکی جاتی تھی، رستے میں کچرا پھینکا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا اس سے بھی بات نہیں بند رہی، جو رسول اللہ کے ساتھ جڑتا جاتا اس کے ساتھ بھی وہ تعلق ہی کرتے جا
जाते, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात सहाबा इकराम को शहीद कर दिया जाता। जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ता उसको शहीद कर दिया जाता, उसको कत्ल कर दिया जाता। हुजूर अलैहिस्सलाम पर, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों पर जुल्म और सितम के पहाड़ गिरा दिए। यहाँ तक कि शैब अबी तालिब महसूर होने के लिए मजबूर कर दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम शैब अबी तालिब में हैं। जब हुजूर अलैहिस्सलाम शैब अबी तालिब में तशरीफ ले गए, क्योंकि हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कबीले के सरदार थे, उस वक्त कबीले के सरदार थे। उन्होंने हज़रत अबू तालिब से कहा कि आप रसूलुल्लाह से ला ताल्लुकी का ऐलान करें, आप हमारे खानदान की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ला ताल्लुकी का ऐलान करें। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी एक न सुनी। न सिर्फ ये कि हज़रत अबू तालिब ने उनकी बात न मानी, बल्कि हज़रत अबू तालिब ने हर मामले में हुजूर अलैहिस्सलाम का बढ़ चढ़ के दिफा किया, जिससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है। हर मकाम पे हज़रत अबू तालिब ने हुजूर अलैहिस्सलाम का दिफा किया, हुजूर अलैहिस्सलाम का दिफा किया। फिर क्या हुआ, हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी विसाल हो गया, वो भी इंतकाल फरमा गए। और उसी साल हज़रत खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा का भी विसाल हो गया। कुफ़ार मक्का खुश हुए, उन्होंने खुशियां मनाई। उन्होंने कहा अब तो इनके दोनों सहारे बिछड़ गए, अब तो इनके सहारे बिछड़ गए, अब इनका ख्याल कौन करेगा, अब इनकी पुष्टपनाही कौन करेगा। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा भी हुजूर का सहारा थी, और हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर का सहारा थे। जब ये दोनों सहारे बिछड़ गए, उन्होंने खुशियां मनाई, उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दी, जुल्म और सितम में मजीद इजाफा कर दिया। अबू लहब कबीले का सरदार बना। अबू लहब ने अपने खानदान का हुजूर से ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उसने कहा रसूलुल्लाह से और जो इनके साथ जुड़ेगा उनसे हमारा सोशल बायकॉट है, और हम इनसे ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। फिर जब के बाद दीगर हुजूर के शहजादों का इंतकाल हुआ, हुजूर के शहजादों ने विसाल फरमाया, उनकी खुशियों में मजीद इजाफा हो गया। उन्होंने कहा यह तो कमाल ही हो गया, ना ऊपर कोई सहारा रहा, हमने जुल्म और सितम इतने किए हैं कि इनके साथ वाले तो इनके छोड़ के भाग जाएंगे। और हर बाप का मिशन औलाद लेके चलती है, हम जुल्म और सितम इतना करेंगे इनके सहाबा तो इनको छोड़ के भाग जाएंगे, और बाद में बस जो कुछ इनके साथ रह जाएंगे। हर बाप का मिशन औलाद चलाती है, जब औलाद ही नहीं रहेगी तो फिर मिशन कौन चलाएगा। जाहिर उन्होंने कहा जब इनका विसाल होगा, कुरान और हदीस के मुताबिक हुजूर जिंदा है, लेकिन ये कुफ्फार मक्का ने कहा जब ये विसाल कर जाएंगे तो जो कुछ लोग रह जाएंगे वो भी इनको छोड़ के भाग जाएंगे, इनका मिशन लेके कोई नहीं चलेगा। क्योंकि लफ्ज कुरान में मौजूद है तो मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा ये तो अबतर हो गए, माज़ अल्लाह, उन्होंने कहा ये तो बेनस्ले हो गए हैं, ये तो अबतर हो गए हैं, ना ऊपर कोई रहा ना आगे औलाद में कोई है, साथ वालों पे हम इतना जुल्म करेंगे कि वो भाग जाएंगे। उन्होंने बकवास की कि ये अबतर हो गए हैं, इनका नाम और निशान मिट जाएगा, इनका जिक्र मिट जाएगा, इनका मकाम मिट जाएगा, इनकी इज्जत मिट जाएगी, इनका नाम लेने वाले भी मिट जाएंगे। उन्होंने कहा ये मिट जाएंगे, ये अबतर हो गए हैं, माज़ अल्लाह बेनस्ले हो गए हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम कहते हो ये मिटेंगे, तुम कहते हो ये खत्म हो जाएंगे, तुम कहते हो इनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। उस वक्त आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको कसरतें अता फरमाई है। वो कहते थे इनका नाम और निशान मिट जाएगा, वो कहते थे इनका जिक्र मिट जाएगा, वो कहते थे इनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ना इनकी इज्जत मिटेगी, ना इनका नाम मिटेगा, ना इनका निशान मिटेगा, ना इनका नसब मिटेगा, ना इनका जिक्र खत्म होगा। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको कसरतें अता फरमाई है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हबीब आप कुर्बानी करो, हबीब आप नमाजें पढ़ो, यानी आप इनकी बातों से परेशान मत होना, आप नमाज पढ़ो, आप कुर्बानी करो। इन्ना शानियाका हुवल अबतर, अब सुनना, वो कहते थे ना हमारे रसूल अबतर हो गए, वो हमारे रसूल को बेनस्ला कह रहे थे, माज़ अल्लाह, वो हमारे रसूल को अबतर कह रहे थे। अल्लाह ने फरमाया इन्ना शानियाका हुवल अबतर, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ये तो तुम्हें अबतर कह रहे हैं ना, ये खुद अबतर हो जाएंगे। ये तो तुम्हें बेनस्ला कह रहे हैं, ये खुद बेनस्ले हो जाएंगे। जो कह रहे हैं तुम्हारी इज्जत मिट जाएगी, इनकी अपनी इज्जतें मिट जाएंगी। जो तुम्हारा निशान मिटाना चाह रहे हैं, इनका अपना निशान मिट जाएगा। तुम्हारी इज्जत भी बाकी रहेगी, तुम्हारा नाम भी बाकी रहेगा, तुम्हारा निशान भी बाकी रहेगा, तुम्हारी औलाद भी बाकी रहेगी। उस वक्त किसी को उस वक्त ये समझना मुश्किल था, लेकिन आज बहुत आसान है। अब तो 1400 साल गुजर गए, 1400 साल गुजर गए। जो मेरे नबी को मिटाना चाहते थे वो खुद मिट चुके हैं, जो मेरे नबी को गालियां देते थे उनके नाम खुद गाली बन चुके हैं, जो मेरे नबी को अबतर कहते थे वो खुद बेनस्ले हो चुके हैं। लेकिन आज ये हजारों का मजमा यही पैगाम दे रहा है, और तुम
हमारे नबी को अबतर कहते थे, तुम अबतर हो गए हो। आज भी देखो हमारे नबी की इज्जत भी बाकी है। हाथ उठा के बताओ, हमारे नबी का नाम भी बाकी है, हमारे नबी की शान भी बाकी है, हमारे नबी की औलाद भी बाकी है, हमारे नबी का घर भी बाकी है, हमारे नबी का दर भी बाकी है, हमारे आका के नगमे भी बाकी है। अरे चश्मे फलक, वो नजारा भी तुमने देखा था जब शेख अबी तालिब में मैसूर पे मेरे नबी और नाम लेने की सजा भी मौत थी। और चश्मे फलक, आज ये नजारा भी तू देख ले कि रात के इस पहर में हजारों लोग इकट्ठे हैं जो मेरे नबी के नाम पे जान देने को तैयार है। यही तो देख के कहा कि चश्मे अफलाक ये नजारा अब तक देखे, रिफाते शान व रफाना लका जिक्रक। मिटते थे, मिटते हैं, मिट जाएंगे आला आपके, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा आपका। रब ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। किबला दीवान साहब यहाँ मुफस्सिरीन ने यह भी कहा कि इन्ना आतैना कल कौसर से मुराद ये भी है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम कसरत का बादशाह बनाया है, आलम कसरत का बादशाह बनाया है। मेरे मुर्शिद करीम तशरीफ फरमा है। ये बज़्म जमाल मुस्तफ़ा के नौजवान जिस मोहब्बत से महफिल सजाते हैं, ये इनकी मोहब्बत है कि मेरे शेख कामिल भी यहाँ तशरीफ लाए, सफर वर्मा की इनकी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। याद रखना, हमारे आका वो हैं जिनको अल्लाह ने आलम कसरत का बादशाह बनाया है, आलम कसरत का बादशाह बनाया है। लगता है आसान करना होगा, इससे मुराद ये है कि मासिवा अल्लाह सारी खुदा, अल्लाह खुदा है, खालिक है, मासिवा अल्लाह खालिक की सारी खलकत का सुल्तान अल्लाह ने मेरे आका अलैहि सलाम का बनाया है। अल्लाह ने मेरे आका को अपनी सारी सल्तनत का बादशाह बनाया है। बताओ कौन कौन ये ईमान रखने वाला है? अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को, अपने नबी का जिक्र जरा जज्बे से सुना करो, अपने नबी का जिक्र भीगी बिल्ली बन के नहीं सुनना, अपने नबी का जिक्र जरा जज्बे से सुनना है, फख्र से सुनना है। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई इक़्तिदार पे नाज करता है, कोई शौहरत पे नाज करता है, कोई नसब पे नाज करता है, कोई यारों पे नाज करता है, कोई हुस्न पे नाज करता है। और जड़ा वाला हमें ये नाज है, जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। मुझे आवाज आनी चाहिए, हमारा नबी है। जो नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है। जरा आवाज निकाल के बताओ, जो नबियों का सुल्तान है वो, मजा नहीं आ रहा, जरा जज्बे से, जो आलम का सुल्तान है वो, जो शबे मेराज का दूल्हा है वो, जो सब नबियों का इमाम है वो, जो सैयदा फातिमा के बाबा है वो, जो अबू बकर उमर के पीर है वो, जो उस्मान और अली का मुर्शिद है वो, और जिन्होंने सारी खलकत की शफाअत करनी है वो, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाना है वो, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूत। दीवान साहब को हुक्म है कि तुम नक्शबंदी हो लेकिन जरा चिश्तियों वाला काम भी करो, जरा तरन्नुम में पढ़ो, जरा आप मेरे साथ पढ़े। मैं नक्शबंदी हूँ लेकिन मेरी नक्शबंदियत का रंग भी जामी वाला है। तिरगी में उजाला, आपको खुश्की की बीमारी तो नहीं है ना? जरा हाथ उठा के बताएं। तिरगी में उजाला। तस्लीम साहब हम कितने अरसे से कुछ लोगों की निशानदेही करते थे, अब लोगों में समझ आई है। तिरगी में उजाला, ये हमें अब पता चला ये खुश्की भी एक वायरस था। तिरगी में उजाला हमारे नबी, रोशनी का वाला हमारे नबी, गैबदा कमली वाला, गैबदा कमली वाला, गैबदा कमली वाले हमारे नबी। और कोई ना पढ़े, मैं भी तस्लीम साहब हम माइक पे आते हैं और कहते हैं सारे पढ़ो, सारे पढ़ो, सारे पढ़ो। बहुत लोग हमें सुनाने के लिए कहते हैं भाई हम ये नहीं करेंगे लोग पढ़ो, हम पढ़ने आए हैं। मैं कहता हूँ और हम यहाँ गंडेड़ियाँ बेचने आए हैं, हम यही कहने आए हैं जो नबी का नाम ले रहा है वो मजीद जज्बे से रहे, और जो नहीं ले रहा हम उसे पकड़ के कहे कि हाथ उठा और कहे सबसे
چاہیے نا تو بھیگ لے مدینہ پاک چلے جائیے۔ میں دیوان صاحب اور اپنی طرف سے ایک چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی دیتا ہے تو ذرا سامنے لائیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ والے ہیں سچے ہمارے السلام کو عالم کثرت کا بادشاہ بنایا ہے، یعنی اللہ نے اپنی ساری خلقت کا بادشاہ کس کو بنایا ہے؟ میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ عرش اللہ کا ہے نا تو مسند میرے مصطفیٰ کی ہے، کرسی اللہ کی ہے تو عزت میرے مصطفیٰ کی ہے، عرش اللہ کا ہے تو اس میں قدم میرے مصطفیٰ کے ہیں، فرشتے اللہ کے ہیں وہ سارے خادم میرے مصطفیٰ کے ہیں، کوثر اللہ کی ہے لیکن وہ وراثت میرے مصطفیٰ کی ہے، جنت اللہ کی ہے لیکن وہ ملکیت میرے مصطفیٰ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے لیکن وہ امت میرے مصطفیٰ کی ہے، نبی اللہ کے ہیں لیکن وہ سب مقتدی میرے مصطفیٰ کے ہیں، نبی اللہ کے ہیں وہ مقتدی میرے مصطفیٰ کے ہیں، آسمان اللہ کے ہیں اس میں چرچے میرے مصطفیٰ کے ہیں، بخشش اللہ کی ہے لیکن شفاعت میرے نبی کی ہے، کائنات اللہ کی ہے لیکن یہ ساری خلقت میرے مصطفیٰ کی ہے، بیان اللہ کا ہے تو زبان میرے نبی کی ہے، نعمتیں اللہ کی ہے تو تقسیم میرے نبی کی ہے، یہی تو ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ سلطنت اللہ کی ہے لیکن اس میں بادشاہی میرے مصطفیٰ کی ہے، بادشاہی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، ان کے کس کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رب ہے موتی یہ ہے، قاسم رزق سے کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق سے کا ہے کھلاتے۔ ایک بار میں چاہتا ہوں سب ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ آتیناک الکوثر، اللہ آتیناک الکوثر، اللہ آتیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں ساری کثرت باتیں۔ میں چاہتا ہوں یہ شعر آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، ایک مائک آپ کا کہے اور یہ آپ بھی کہیں کہ لاکھ بلائیں لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھ بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے یہ ہے،
شگفتہ چمن میں رہتے ہیں، میرے حضور گلوں کے بدن میں رہتے ہیں، اور منافقوں میں کہاں لطف ذکر مصطفی، یہ بد نصیب ہمیشہ جلل میں رہتے ہیں۔ بچائے گا لیکن ہمیں کون بچائے؟ اللہ نے ہمارے آقا کو اپنی ساری سلطنت کا بادشاہ بنایا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اچھا ہمارے شیخ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہو کہ اپنے بھرم سے ہمیں غلقوں کا، اپنے بھرم سے مصطفیٰ نے بچا رکھا ہے وہ ایک بار کہے لاکھ بلائے جناب آمنہ اٹھی بلائی لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، وہ ان کا فخر کے رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کھولے بچائے یہ بھی نادین الکوثر کی تفسیر ہے جو تسلیم صاحب نے کہی ہے کہ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ یہ بھی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر ہے۔ عزت مصطفیٰ بھی مراد ہے، شفاعت مصطفیٰ بھی مراد ہے، اختیار مصطفیٰ بھی مراد ہے۔ آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی ہی تفسیر ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، امام دہلوی اس حدیث کو لائے ہیں کہ میدان محشر میں تمام انبیاء تو اکٹھے ہوں گے، انبیاء کا جلوس جب ہو چلے گا، حضور فرماتے ہیں انبیاء کا جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ ذرا فخر سے اپنے آقا کا ذکر سنو، حضور فرماتے ہیں انبیاء کے جلوس کا قائد میں ہوں گا، حضور فرماتے ہیں سب چپ ہوں گے، سب کا خطیب میں ہوں گا، حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی، سب کو شفاعت کی خوشخبری بھی میں سناؤں گا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو عزت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی، جس کو جنت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے۔ حضور فرماتے ہیں جب سب نبی ممبر پہ بیٹھنے کو تیار ہوں گے، نہ میں ممبر پہ بیٹھوں گا نہ جنت کی طرف چلوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کب بیٹھیں گے اور کب چلیں گے؟ حضور فرماتے تب تک میں جنت کو نہیں جاؤں گا جب تک دروغہ جہنم مجھے آ کے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ کا ایک وفادار بھی جہنم میں باقی نہیں۔ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جب بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اچھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یہاں یہ نہ فرمایا کہ حبیب علیہ السلام آپ کے علم میں کثرت دی ہے، اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کے اختیار میں کثرت دی ہے،
اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کی شفاعت میں کثرت دی ہے، اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کے جمال میں کثرت دی ہے، اللہ نے یہ نہ فرمایا آپ کے پیغام میں کثرت دی ہے، اللہ نے یہ نہ فرمایا صرف کہ آپ کی اولاد میں کثرت دی ہے، اللہ نے صرف یہ نہ فرمایا کہ آپ کی امت میں کثرت دی ہے، اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کے جمال میں بھی کثرت عطا کی ہے، جیسا آپ کا جمال ہے ویسا جمال کسی اور کا نہیں، جو حسن آپ کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، آپ کے جمال جیسا کسی کا جمال نہیں، آپ کا کمال جیسا کسی کا کمال نہیں، آپ کے اختیار جیسا کسی کا اختیار نہیں، آپ کا علم جیسا کسی کا علم نہیں، آپ کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، آپ کے صحابہ جیسے کسی کا غلام نہیں، آپ کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، آپ کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، آپ کی امت جیسی کسی کی امت نہیں، آپ کی شفاعت جیسی کسی کی شفاعت نہیں، آپ کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، آپ کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، آپ کے رب کے قرب جیسا کسی کو خدا کا قرب نہیں، آپ کے بلال جیسا کسی کا بلال نہیں، اور میرے حبیب تو خود بھی بے مثال ہے، جو تیرے سے جڑ گیا وہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ نے رسول اللہ کو ہر صفت میں کثرت دی ہے، کہا شفاعت بھی کثرت تمہیں دے رہے ہیں، شفاعت کی کثرت بھی تمہارے پاس ہے۔ صابری صاحب میں ابھی پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا، ایک صاحب کی تفسیر پڑھ رہا تھا، میں نے کہا بڑے چچے ہیں تھوڑی ہم بھی دیکھ لیں، کہا شفاعت مصطفیٰ تو یہ ہے بس ایک استدا ہوگی، ایک التجا ہوگی، ایک دعا ہوگی، اس دعا کو فقط شفاعت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا نادان، ان پڑھ، منافق، تجھے پتہ نہیں ہے شفاعت مصطفیٰ صرف دعا نہیں ہے، شفاعت مصطفیٰ اللہ کا دیا ہوا وہ اختیار ہے۔ مصطفیٰ جہنم میں چلتے چلتے کسی کوئی چل رہا ہو جہنم میں، مصطفیٰ اس پہ نظر ڈال دے، ایک نظر سے وہ جہنمی جنتی ہو سکتا ہے۔ کوئی جہنم کو جا رہا ہو، مصطفیٰ اس کا رستہ خلد بڑی کی طرف موڑ سکتے ہیں۔ شفاعت مصطفیٰ یہ بھی کثرتوں میں سے ایک اختیار ہے، اور میرے مصطفیٰ جس پہ نظر ڈالے اس کا رستہ خلد بڑی کو موڑ۔ ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ تم ہو ہی منافق۔ حضور نے فرمایا ہے میری شفاعت پر حق ہے، قصیر ہے یعنی، لیکن اس کا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ حقدار بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ جنتی ہم ہیں، ہمیں ان کی شفاعت پہ یقین، وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے۔ کیفیت بنی ہے، اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کے اختیار کی طرف اور کثرت کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے، کہا تجھ سے اور چلت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اے ہم رسول اللہ کے خدا کی قسم اگر مصطفیٰ پہ مان ہونا تو ایسا ہو جیسا احمد رضا کو تھا۔ کہاں ہم رسول اللہ، وہ ابھی آئے۔ اچھا شعر دوبارہ پڑھو، تجھ سے چلت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، آپ اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی، کس میں کثرت دی؟ کہا کہ علم میں صرف علم میں نہیں، صرف جمال میں نہیں، صرف اولاد میں نہیں، صرف امت میں نہیں، صرف اختیار میں نہیں، صرف مرتبے میں نہیں، میرے حبیب علیہ السلام ہر صفت میں آپ کو بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا۔ حضور کا جمال جیسا کسی کا جمال نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام
کہتے ہیں کہ جب میں پہلی بار حضور کی بارگاہ میں آیا نا، پہلی بار جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا، ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، تو پہلی بار حضور کا غلام ہونے نہیں آئے تھے، ان کا اللہ نے بڑا علم عطا کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ سے ڈائلاگ کرنے آیا تھا، کچھ سوال ذہن میں لے کے آیا تھا کہ کچھ سوال کروں گا، ان کا جواب لوں گا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میری ایک نظر پڑی مصطفیٰ کے چہرے پر، کہتے ہیں مصطفیٰ اتنے سونے، مصطفیٰ اتنے سونے، مصطفیٰ اتنے سونے ہیں، میں بھول گیا کہ میں سوال کرنے آیا ہوں یا سوالی بن کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں مجھے کسی سوال کی حاجت ہی نہ پیش آئی، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے ہی دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کبھی دن کو باہر آتے تو حضور کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن نظر آتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے، جابر کہتے ہیں دن رات کا وقت تھا، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ جابر کہتے ہیں اس دن میرا مقدر کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا، مصطفیٰ علیہ السلام نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر زد پر فرمائی تھی۔ جابر کہتے ہیں آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور مدینہ میں آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، پھر ایک نظر فاطمہ کے بابا کو دیکھتا، ایک نظر چاند کو دیکھتا، پھر ایک نظر حضور علیہ السلام کو دیکھتا۔ ترمذی میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن نظر آتا تھا، رسول اللہ کے چہرے کی چمک چاند سے زیادہ نظر آتی تھی۔ اسی بات پہ تو میرے امام نے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہا سورج کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، چاند کو اپنی چاندنی پہ ناز تھا۔ جب مصطفیٰ کا رخ زیبا چمکا، چاند میل کا سوالی بن گیا اور سورج میل کا سوالی۔ مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اور یاد رکھنا جہاں سیرت کا درس دینا صحابہ سے ثابت ہے نا، وہیں سورت کا چرچہ کرنا یہ بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ حضور کا دربار ہے اور اس داغ سے پہلے حضور نے فرمایا تھا، بخاری میں موجود ہے، احج المشرقین یا حسان، اے حسان۔ جب حضور کا دشمنوں نے حضور کے خلاف شاعری کی، حضور نے فرمایا احج المشرقین یا حسان، علماء تشریف فرما ہے، اے حسان میرے منبر پہ بیٹھ اور میرے گستاخوں کو جواب دے۔ بہت سے اشعار کہے حضرت حسان میں ثابت تھے، اس کے بعد کہا یہ بھی جواب ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے یقیناً کہا ہوگا، آج بھی یہ بکواس کرتے ہیں نا، نبی تو ہم جیسا ہے، نبی تو ہم جیسا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا، اس کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، یہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، یہ تو ہم جیسے ہیں۔ حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، اور یہ تم جیسے ہیں، ان جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یہ تم جیسے ہیں، ان جیسا تو کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور تو اپنا آپ دیکھ اور ان کو دیکھ، ان کو اللہ نے ہر عیب سے پاک تخلیق کیا ہے۔ کما تشاؤ، اور ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا۔ لوگوں نے کہا ہم جیسے ہیں، بات پہنچ گئی مولا علی تک، بات پہنچ گئی شہر خدا تک، بات پہنچ گئی ان تک جن کی اولاد کو حضور نے کہا یہ صرف تیری اولاد نہیں ہے، میری بھی اولاد ہے، جن کی محبت کو حضور نے کہا میری محبت ہے، جن کی اطاعت کو حضور نے کہا میری اطاعت ہے، جن کے بغض کو حضور نے کہا میرا بغض ہے، جن کی اتباع کو حضور نے کہا میری اتباع ہے، جن کے گوشت کو حضور نے کہا لحم کا لحمی جسم کا جسمی۔ علی تیرا گوشت نہیں میرا گوشت ہے، تیرا جسم نہیں میرا۔ ایک بار کہو نا نعرہ حیدری، ایسے نہیں نعرہ حیدری۔ صحابہ کو اگر
مومن میں اور منافق میں پہچان کرنی ہوتی تھی نا تو کالی جبوں دستاروں پہ نہیں جاتے تھے، کہتے تھے نعرہ حیدری، مثال کے طور پر یہ الفاظ نہ بھی ہو تو علی 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 کرتے تھے۔ علی کا نام سن کے جس کا چہرہ چمک جاتا صحابہ جان لیتے یہ ایمان والا ہے، اور علی کا نام سن کے جس کے چہرے پہ پھٹکار آ جاتی صحابہ جان لیتے کہ اس کا ایمان کی گلی سے قطر بھی نہیں۔ ایک بار جواب دو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اور یاد رکھنا یہ بھی، میں نے چند منٹ کا اپنی بات کو سمیٹ لینا ہے، اہل سنت و جماعت الحمدللہ نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم خارجی ہیں، ہم رافضیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور ہم خارجیوں پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو اہل بیت اطہار میں مقام اعظم تلاش کرنے میں رہتا ہے، ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو ہمیشہ جس کی تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی طرف کوئی مقام اعظم مل جائے، اور تو کیا تیری نسلیں بھی لگ جائیں، علم میں تجھے کچھ غلطی کا تصور ملے گا ہی نہیں، اس کی وجہ کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اہل بیت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہے، اہل بیت اطہار محفوظ عن الخطا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کسی کو ایک فورس محافظ سے بنے کسی کا تو اس میں کوئی حملہ نہیں کر سکتا، جس کا محافظ اللہ ہو کوئی شیطان اس سے خطا کرا لے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی اہل بیت پاک طیب ہے، طاہر ہے، ہر خطا سے پاک۔ اور یاد رکھنا ہمارے عقیدہ واضح ہے، میرے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اور دوسری طرف اگر رسول اللہ کے صحابہ میں کوئی کسی ایک صحابی کا بھی منکر ہوگا، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہو یا چاہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، رسول اللہ کے صحابہ میں سے جو کسی ایک کا بھی گستاخ ہوگا وہ بے ایمان ہے، ہم اس گستاخ پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم اس گستاخ پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے، اور یہ لعنت ہم اپنے پلے سے نہیں بھیج رہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، طبرانی میں موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر تم کسی کو دیکھو کوئی میرے صحابہ پہ بھونک رہا ہے تو حدیث کے الفاظ ہے قولوا امر کا سیدھا ہے، یہ نہیں کہا اگر حالات اجازت دے تو، یہ نہیں کہا اگر دل کرے تو، یہ نہیں کہا اگر اپنا دشمن ہو تو، یہ نہیں کہا اگر اپنا دوست ہو تو، یہ نہیں کہا اگر ممکن ہو تو، کہا قولوا، کہو لعنت اللہ علی شرکم، او بیمان تیرے شر پہ اللہ کی لعنت، کہو رسول اللہ کی اہل بیت کے گستاخ پہ اللہ کی لعنت، رسول اللہ کے صحابہ کے گستاخ پہ اللہ کی لعنت۔ اور صحابہ میں بھی جماعت آئے گی ابو بکر صدیق کی، میں نقشبندی ہوں، اب مجھے کھڑا ہونا، جب بات آئے گی ابو بکر صدیق کی اور تمہیں میں بتاؤ کہ ابو بکر کون ہے، میں نسل در نسل در نسل در نسل ابو بکر صدیق کے در کا مقدہ اور سر، یہ بیٹھے تم بتاؤ گے یہ فاروق اعظم کا بیٹا ہے، یہ فاروق اعظم کی اولاد ہے، یاد رکھنا ہم اہل بیت کے نوکر ہیں اور صحابہ کے مرید ہیں۔ نعرہ لگائیں، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ میں قبلہ حسان صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم راستے میں حضرت یہی عرض کر رہے تھے آپ کی بھی کبھی میں دو فرقے، ایک عاشق رسولوں کا، ایک منکر رسول۔
جو رسول کے منکر ہیں ان کی اہل بیت کے بھی منکر ہیں، ان کے صحابہ کے بھی منکر ہیں، ان کے ہر عاشق کے منکر ہیں۔ آخر میں میرے ساتھ چلو گے؟ اب میں اس پیر کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ کوئی عیدگاہ کے مریدوں سے پوچھا نا تمہارے پیر کا مزار کہاں؟ میرے بڑے پرانے رفیع کا سفر ہے، اب بڑے عرصے بعد ملتے ہیں لیکن بڑے پرانی رفاقت ہے۔ آپ کو پتا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں ذرا ذرا یاد نہیں ہوتا، ہمیں سب کچھ یاد ہوتا ہے۔ اب میں اس پیر کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ کوئی عیدگاہ کے مرید سے پوچھے نا تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ کہیں گے عیدگاہ میں۔ کوئی دیوان صاحب کے مرید سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ کہے گا پاک پتن میں۔ کوئی صابری صاحب سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، یہ کہیں گے دہلی میں۔ کوئی کوڑلے کے مرید سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ بولے گا کوڑلے میں۔ کوئی قادریوں سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ بولے گا بغداد میں۔ کوئی ابو بکر کے دیوالے سے پوچھے تمہارے پیر کا مزار کہاں ہے، وہ کہے گا میرے پیر کا اپنا مزار کوئی نہیں، مزار مصطفیٰ ہی صدیق کا مزار۔ وہ یہ کہہ دیا، اور یاد رکھنا ابو بکر کے استاد سن لو، ابو بکر کا نام کسی دیوار پہ نہیں لکھا کہ جس کا دل کرے سلامی دے اور جس کا دل کرے گزر جائے۔ ابو بکر کا نام کسی دیوار پہ نہیں لکھا کہ جس کا دل کرے اوپر رنگ پھیر دے۔ اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جہاں صاحب ہی سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ سن لو ابو بکر کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ابو بکر کو ماننا تیرے مزاج میں نہیں ہے، اگر ابو بکر کو مانے گا تو مسلمان ہے، اگر ابو بکر کی صحابیت پہ پھونکے گا تو تو کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو کافر تو ہو سکتا ہے ابو بکر کے بھونکنے کے بعد، ابو بکر کے بھونکنے کے بعد، ابو بکر پر بھونکنے کے بعد تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہم انتشار چاہتے ہیں، سب کو پتا ہے ہم اتحاد امت کے دائی ہیں، ہم وحدت امت کے دائی ہیں۔ میں کسی مسلک کے خلاف نہیں بول رہا، میں پردے وہ فرد جو ابو بکر صدیق کی معاذ اللہ تکفیر کہنے کی کوشش کرے اس پہ لعنت بھیج رہا ہوں، جو صحابہ پہ تبرہ کرے میں اس پہ لعنت بھیج رہا ہوں۔ ہمارا مسلک میں سے کوئی غلط بات کرے اس کا ذمہ دار ہمارا مسلک نہیں ہوتا، ہم سب سے بڑھ کے اس کی لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، اور اگر کوئی اور سے بھی کوئی غلط بات آئے تو ہم یہ نہیں کہتے اگلا پورا مسلک اس کا ذمہ دار ہے، ہم اتحاد امت کے دائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے کہ ساری امت رسول اللہ اہل بیت اور صحابہ پہ جمع ہو اللہ اکبر۔ آخری جملہ، آخری جملہ، ایک بار سب آمین کہو۔ اللہ کرم فرمائے کہ فرقہ واریت کو فضا دینے والوں کا اور فرقہ واریت کا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وحدت امت کا تصور دیکھنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 2-3 روز میں ویو چینل دیتا ہوں، میں نے یہاں تک کہا کہ اہل تشیع کے وہ علماء جنہوں نے صحابہ اکرام اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں غلط بات کرنے والوں کے خلاف جا کے FIR کروائی اسلام آباد میں اور ان کے خلاف بات کی، ہم ان کی اس بات کی قدر کرتے ہیں۔ ہم تو اتحاد کے قائل ہیں، لیکن اتحاد کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک کھانے کی ٹیبل کے اوپر صرف 2 روٹیوں کے پیچھے ان سے ہاتھ ملا لیا جائے جو صدیق اکبر پہ بھونکتے ہیں یا اہل بیت پہ بھونکتے ہیں۔ نہیں، اتحاد کا یہ مطلب ہے کہ جو انتشار، جو
انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لے ریاست اور اتحاد امت کا فضا پھر دیکھنے۔ آخری بات انہوں نے کہا، سیدہ زہرا پاک نے آخری بات پیش کی، میرا تو کوئی بیان ایسا ہوتا ہی نہیں، لوگوں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی رہے، میرا تو کوئی بیان ایسا ہے ہی نہیں جس میں سیدہ پاک کا ذکر نہ ہو۔ میں صابری صاحب اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا سیدہ زہرا کی نالین کا صدقہ۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زہرا کی بات کرتے ہوئے احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت امام سہیلی کہتے ہیں، امام شافعی نے جب بھی یہ حدیث بھی نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری شہزادی بھی جب چوری کا بات آئی، ایک بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کی، بات حضور علیہ السلام تک پہنچی، کچھ لوگ سفارشیں لے کے آتے ہیں کہ وہ بڑے قبیلے کی ہے، اس میں سزا نہیں دی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بھی عمل کرے تو میں یہاں بھی مقرر کروں سکتا۔ حضرت امام شافعی نے جتنی بار اس حدیث میں نقل کیا، امام سہیلی کہتے ہیں، لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر فلاں عورت بھی یہ کرے، فلاں عورت بھی یہ کرے تو میں اسے بھی سزا دوں۔ لوگوں نے امام شافعی سے پوچھا کہ حضور، جب حضور علیہ السلام نے اس میں گرانے دیا تو آپ کیوں نہیں لیتے؟ امام شافعی نے کہا، حضور حضور ہے، حضور کہہ سکتے ہیں، میری اوقات نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا دیکھو فلاں نے بھی لکھا، دیکھو ساؤتھ افریقہ میں بھی فلاں نے لکھا ہے، دیکھو بیروت کی کتاب ہے اس نے بھی یہ لکھا ہے، دیکھو فلاں جگہ کی کتاب ہے اس نے بھی لکھا۔ کہا نہیں، کہا حضور حضور ہے، حضور کہہ سکتے ہیں، ہمیں سیدہ کا ذکر کرتے ہوئے احترام کو ملحوظ رکھنا۔ سیدہ کی بات کرتے ہوئے نا اپنی اوقات بھی دیکھنی چاہیے اور اس بارگاہ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ خدا کی قسم وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، وہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، تمام اہل محشر حاضر ہوں گے، آواز آئے گی غضوا ابصارکم، عرش کے درمیان سے آواز آئے گی غضوا ابصارکم۔ سوال ہوگا آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ جواب آئے گا کیا ہونے والا ہے؟ حضور کی شہزادی سیدہ فاطمہ کی سواری بھرے سراب سے گزر گئی۔ یہ مقام ہے، ملائکہ ہیں کھڑے، بادب تیرے در پر ہے، انبیاء میں تیرا احترام ہے زہرا۔ یہی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری اس مجلس میں قبول فرمائے۔ یاد لوگوں کی محبت ہے بس میں جمال مصطفیٰ کی کہ رات کے اس وقت میرے پیر کامل، میرے مرشد کریم، میرے شیخ طریقت بھی آپ کی محبت میں یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہزاروں کا مجمع ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول کر دیتے۔ آخر میں یاد رکھیے گا، ہم نے اپنے عقیدے کا اظہار ضرور کرنا ہے جو ہمارا حق ہے۔ میں نے کہا ہم کسی مسلک کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم ان افراد کو نومینیٹ کر کے بات کرتے ہیں جو انتشار پھیلا رہے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کرتے ہیں جب ہمارے عقیدے پہ بات کی جائے گی، جب ہمارے عقیدے پہ لعنت بھیجی جائے گی، جب ہمارے عقائد پہ لعنت بھیجی جائے گی تو اس کا دفاع کرنا یہ ہمارا حق بھی ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی بھی آپ کو انتہا پسندی کا درس دے رہا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو ایکسٹریمزم ٹیچ کر رہا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو تشدد کا رستہ اپنانے کا کہہ رہا ہے، اگر کوئی بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ فلاں مسلک کی جگہ ہے اس کا گھیراؤ کرو، یہ کرو وہ کرو، وہاں جا کے نعرہ بازی کرو، اشتعال انگیزی کرو، قانون ہاتھ میں لو، ایسے لوگوں کی بات کو نہیں سننا۔ وہ لوگ اتحاد امت کے بھی دشمن ہوں گے، اور وہ لوگ امت کے خلاف بات کریں گے، اور وہ لوگ ریاست کے بھی خلاف ہوں گے۔ ہم نے اپنا موقف پیش کرنا ہے اور اپنے موقف کے لیے بات کرنی ہے، لیکن رستہ امن کا اور قانون کا اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار ہونا